ریڈی ہے پھر نئی دعا شروع کریں؟ چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دعا نمبر 14 سیکھیں گے اور یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. اور دعا شروع کرنے سے پہلے ایک ریمائنڈر جو دعا سے ہی ملتا جلتا ہے قرآن اور حدیث سے، کہ شکر گزاری اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے. اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ جیسے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ مختلف انبیاء کی صفات جب بتائی جاتی ہیں تو اس میں شکر گزاری کو خاص طور پہ مینشن کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے نبی ہیں؟ چلیں ان کا نام خیر لکھا ہوا ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. سلیمان علیہ السلام اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر. اب دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے نا کہ ان کو جیسی بادشاہت عطا کی گئی اور جیسی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں اور خاص سکلز دی تھیں وہ آج تک کسی کے پاس نہیں تھی. خاص طور پر پرندوں کی جو وہ بولی سمجھتے تھے، پرندوں کی اور جو بھی جاندار تھے. تو اب دیکھیں کہ ایک انسان کے پاس اتنی زیادہ سکلز ہوں، اتنا کچھ ہو، اور پھر اتنی زیادہ شکر گزاری اور ہمبلنس. یوزلی اگر کسی بندے کے پاس کوئی ایکسیپشنل سکل ہو نا، یا یونیک قسم کی بالکل، تو ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے نا، یا وہ بھول جاتے ہیں کہ کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جنہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ چیز ان کے اندر شکر گزاری اور بڑھا دیتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی ہم سب کتنی یہ خواہش کرتے ہیں نا، اور الحمدللہ آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ بھی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. تو جو انسان جتنا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ لیتا ہے. جیسے اس حدیث کے مطابق ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے میری بہت زیادہ رحمت لکھ دو. یعنی الحمدللہ تو ہم سب کہتے رہتے ہیں، تو آپ بس اس کے آگے کثیرا کا بھی ورڈ ایڈ کر لیں، الحمدللہ کثیرا. تو آپ دیکھیں اتنا کہنا اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے کے لیے بہت زیادہ رحمت لکھ دو، کیونکہ اس نے بہت زیادہ حمد و ثنا کی. تو جو جتنی تعریف کرتا ہے اپنے رب کی، رب کو یاد رکھتا ہے، اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کریں، آمین. یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ الفاظ اکثر بولتے ہیں؟ کبھی غمگین، دکھی، مجبور، میں ناراض ہوں، میں بڑی ڈپریس ہوں، میں بہت غصے میں ہوں. تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہم اظہار کرتے ہیں ایسی باتوں کا آن اینڈ آف. تو آپ دیکھیں کہ اوکیجنلی ایسا ہونا اور پھر فوراً اس پہ اوور کم کر جانا ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے الفاظ آپ بہت زیادہ بولتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں کہ میں بہت دکھی ہوں اور میں آئی ایم ریئلی میڈ ایٹ یو، مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے، اور یا ان میں سے کچھ کا استعمال آپ کرتے ہیں، تو یہ شکایتی رویے کی علامت ہے. بالکل
سوچتے ہیں یا بولتے ہیں. سوچ میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک چیز سوچ میں آ جاتی ہے نا تو ایک دن وہ زبان پر بھی آ جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسے الفاظوں کو اوائڈ کریں. وائی؟ کیونکہ یہ شکایتی رویہ ہوتا ہے یا یہ شکوہ ہوتا ہے آپ کی زبان میں نا. کیونکہ آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا حالات سے ناراض ہوتے ہیں یا خوش نہیں ہوتے، تبھی آپ بار بار ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں بہت ڈپریس ہوں، مجھے بڑا سٹریس ہو رہا ہے، میں بہت دکھی ہوں، آئی ایم ریئلی میڈ، اور مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے اس بات پہ، فلاں نے ایسے کیوں کیا، یہ کیوں ہوا. تو یہ جتنا زیادہ ہم اس طرح نیگیٹو باتیں بولتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہوتا ہے، پھر اس کا اثر ہمارے ذہن پر بھی پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ خاص طور پر ہر وقت شکوے کرتے رہنا، ہر وقت کمپلینس کرنا ہمیں ایک نیگیٹو انسان بنا دیتا ہے، ہم ایک منفی انسان بن جاتے ہیں. اور جیسے ایک ریسرچ کے مطابق اگر ایک انسان روزانہ 30 منٹ کمپلین کرتا رہتا ہے تو اس کے دماغ کا ایک حصہ شرنک ہو جاتا ہے. یعنی جو ہمارا تھنکنگ پروسیس ہے نا وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے. جو لوگ ہر وقت شکوے کرتے رہتے ہیں، کمپلینس کرتے رہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو کمپلینر ہوتا ہے نا یہ صرف اپنے گھر تک لمیٹڈ نہیں رہتا، اس کو ہر چیز سے شکایت ہوتی ہے. وہ کہیں خریداری کرے گا اس کو دکاندار سے شکایت ہو جاتی ہے، وہ کسی سے بات کرے گا تو لوگوں سے شکایت ہو جاتی ہے، وہ کوئی کورس لے گا تو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن سے شکایت ہو جاتی ہے، وہ امتحان دے تو کوئز سے شکایت ہو جاتی ہے. یعنی یہ ایک ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے کہ ہر چیز میں نا ہمیں، جس کو کہتے ہیں کہ کیڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کہ یہاں بھی کیڑا اور یہاں بھی کیڑا. اور اصل میں پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں کوئی پازیٹیو چیز نظر ہی نہیں آتی زندگی میں، ہیبٹ بن جاتی بالکل. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان ہر ایک سے شکایت اس کو ہوتی ہے، یعنی اس کو اپنے گھر والوں سے شکایت، اس کو اپنے ماں باپ سے بہت سارے گلے شکوے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں سے ہوتے ہیں، ایون فون کمپنی سے اس کو شکایت ہوتی ہے، جہاں پہ وہ جاب کرتا ہے ان لوگوں سے وہ کے ساتھ وہ خوش نہیں ہوتا. تو اس سے ہماری نعمتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں پرابلم اورینٹڈ ہو جاتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب لوگ میرے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں اور میرے لیے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب ہم صرف اپنی زندگی میں مسائل پہ فوکس کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. اور جو انسان صرف مسائل کو دیکھتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتا کہ کتنی ساری چیزیں اس کے پاس ایسی ہیں جن پہ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جب ہمارا دماغ بھی شرنک ہو گیا اور ہم ہر ایک سے شکایت ہمیں ہو رہی ہے، تو جیسے نیگیٹیوٹی، بے چینی، مایوسی، حسد، بغض، یہ سب چیزیں نا اسی رویے کی پیداوار ہوتی ہیں. یعنی ہم ہر ایک سے ایک ہمیں نا ایک نفرت سی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہر کوئی بڑا مطلبی ہے، دیکھو اس نے فون کیا اس کو کوئی مطلب ہوگا، دیکھو اس نے مثلاً میسج کیا ہے ضرور مطلب ہوگا. اور ایون ہم صرف دل میں نہیں سوچتے، ہم کہہ بھی دیتے ہیں. کوئی آپ کو اگر بہت عرصے بعد فون کرے تو آپ کہتے ہیں ہاں ضرور کوئی کام ہوگا نا تبھی میری یاد آئی ہے تمہیں. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں کہ اس نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں کال کیا، ہم اس کو اتنی ساری باتیں سنائیں گے کہ وہ دوبارہ جرأت نہ کرے فون کرنے کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے نا ایک اگر اوور آل ایک بات ہم انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جب ہم شکوے کرتے رہتے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس کا سب سے زیادہ اثر ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے. یعنی ایک تو آپ دیکھیں تعلقات تو ڈیمیج کر ہی رہے ہیں ہم نا، معاملات بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، بہت ساری خرابیاں ہمارے ریلیشن شپ میں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہماری پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. ایک ایسا انسان جو کہ کمپلینر ہو ہر وقت اور ہر جگہ اس سے شکایت ہو، یعنی کچھ لوگ کھانا پکاتے ہوئے بھی خوش نہیں ہوتے کہ یہ شان کے مسالوں میں چائنا نے پتہ نہیں کون سا نمک ڈال دیا. کسی نے ایک دن مجھے کہا تھا کہ مثلا یہ مسالے نہیں استعمال کرنے چاہیے، ان میں یہ ہے، وہ والے مسالے نہیں یوز کرنے چاہیے اس میں وہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ مثلا ہر چیز سے ہی شکایت،
مثلا یہ دال نہیں کھانی چاہیے، اس میں یہ ہے، بھئی آپ نہ کھائیں، آپ نہ استعمال کریں. آپ ایک چیز کو کیوں ایک شکایت کا سورس بنا دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں ٹھیک ہے مجھے شان کے مسالے نہیں پسند، میں نہیں لیتی، ٹھیک ہے میں نیشنل کے لے آؤں گی یا اور کتنے سارے برانڈز ہیں نا، لیکن وائی آئی ہیو ٹو مینشن اٹ. دوسرے اگر کوئی کسی کو اچھے لگتے ہیں تو آپ ان کو کوکنگ کرنے دیں. بہت سارے لوگوں نے تو شان کے مسالوں سے کوکنگ سیکھی ہے. تو میرے لیے جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کے اندر شکوے شکایتیں ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز میں ان کو کوئی نہ کوئی عیب نظر آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی خرابی نظر آ جاتی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ انفلوئنس ان کی اپنی پرسنالٹی پہ ہوتا ہے، اپنے ریلیشن شپ پہ ہوتا ہے. تو اب آپ بتائیے مجھے کہ کیا آپ اپنے اندر سے شکوہ اور شکایت کا رویہ ختم کر کے شکر گزاری لانا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب لانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ شکر گزاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت اور رحمت ہے ہم پہ کہ اس سے ہماری زندگی سے سارے شکوے اور شکایتیں نکل جاتے ہیں. جیسے استاذہ نے ایک دو جملہ بولا تھا کہ شکوہ شکر کو ختم کر دیتا ہے، تو آپ اپوزٹ اس کو کر لیں کہ شکر شکوے کو ختم کر دیتا ہے. یعنی جب ہم چیزوں پہ شکر گزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے ساری کمپلینس نکل جاتی، کیونکہ ہمارا ویژن بہت بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں چیزوں کی باریکیاں سمجھ آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا ہے سب سے پہلے، اور ہر نعمت کا سوچیں اور الحمدللہ کہیں. اصل میں تو آپ دیکھیں شکر گزاری کا پروسیس شروع ہوتا ہے نا دل سے، اور دل سے پھر سوچیں ہوتی پازیٹیو. جب انسان دل میں اس کے ایمان ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، تو وہ اس کو چھوٹی چھوٹی نعمتیں اپنی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک جیسے یوزلی ایک ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے، اور الحمدللہ اگر کسی کی زندگی میں بہت زیادہ آپ کو ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو ہر ایک سے شکایت ہے، تو آپ نا گریٹیٹیوڈ جار بنائیں. اور اس میں کیا ہے کہ آپ ایک جیسے پوسٹ اٹ نوٹ لے لیں یا کوئی بھی چیز لے لیں، اور ہر روز اس پہ 3 نعمتیں لکھیں، پھر اس کو فولڈ کر کے اس جار میں ڈال دیں. پھر 1 ویک کے بعد آپ ان سارے جو آپ نے جار میں ڈالے ہیں نا پیپر لکھ لکھ کے نعمتیں اپنی، تو آپ ان کو کھول کے دیکھیں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں میرے اوپر. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا یہ گریٹیٹیوڈ جار ہوگا نا، ڈائری بھی لوگ بناتے جو بھی آپ کے لیے جو چیز ورک آؤٹ کرے، تو کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے وہ 3 نعمتیں لکھنی ہے جو آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے. جیسے مثلاً ہماری آنکھیں، ہمارا ہمارا بولنا، آپ دیکھیں ایون مسلمان ہونا، پھر اسی طرح روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، کتنی ساری چیزیں نا. کیا آپ کسی کو پیسے دے کے اپنی نمازیں پڑھوا سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں اچھا میں سارا دن تمہارے لیے کھانے پکاؤں گی تم میرا روزہ رکھ دو؟ نہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا ہے. تو آپ ساری وہ باتیں لکھیں جو آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے، بالکل آپ کی فیملی، آپ کی ہیلتھ. پھر آپ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سونگ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ زوم میں لاگ ان کر سکتے ہیں، آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ ایکٹیویٹی شیٹ سالو کر رہے ہیں. اب ان سب چیزوں میں آپ کا مال تو خرچ نہیں ہو رہا، لیکن یہ صلاحیتیں آپ کو دی ہیں نا اللہ نے. تو جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو 3 سے تو کہیں زیادہ بن جائیں گی، لیکن صرف احساس اپنے اندر اجاگر کرنے کے لیے کہ there is so much to be thankful for. یعنی اتنی اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہوں اور ان کو مینشن بھی کریں. جیسے مثلا آپ افطار پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کھجور کو اٹھائے تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھو کھجور دی ہمیں، اس سے ہم روزہ کھول رہے ہیں.
الحمدللہ اللہ نے پانی جیسی نعمت دی. آپ دیکھیں اس وقت کتنے سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ صاف پانی بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو جب بھی کبھی پانی ضائع کرنے کا دل کرے یا کر رہے ہوں تو ضرور سوچا کریں. اس وقت دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے جن کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کا. اور آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنے سارا پانی ہوتا ہے, اتنا ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے, اتنی بوٹلز ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, پورے پیکس ہم لے کر آتے ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. کبھی ہم نے نوٹس ہی نہیں کیا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. پھر آپ دیکھیں انگلی میں پکڑ کے آپ منہ میں ڈالتے ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کی موٹر نروز کام نہیں کرتی, وہ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹس کریں اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار کریں, شکر گزار ہوں. بالکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو خریدنے کی صلاحیت دی ہے, اور کچھ جگہوں پر آپ دیکھیں کہ پانی لوگ خریدتے ہیں, ہم تو بعض ہمارے گھروں میں فری اویلیبل ہوتا ہے, لیکن ایون یہ کہ کچھ لوگ بائی کر کے بھی لاتے ہیں تو ان کے پاس بھی وہ جیسے جس کو کہتے ہیں کہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں نا کہ پانی بائی کر سکیں. تو آپ اپنے آس پاس دیکھیں اور پھر آپ کو اتنی ساری چیزیں نظر آئیں گی جن پہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اصل میں شکر گزاری آتی ہے بولنے سے, آپ کو اظہار کرنا پڑتا ہے. جیسے شکر کے نا 3 درجے ہیں نا. نمبر 1 آپ کے دل میں شکر, نمبر 2 آپ کی زبان سے اظہار, اور نمبر 3 آپ کے اعضاء سے بھی اظہار ہو. تو یہ تینوں جب فنکشنل ہوں گے نا تب صحیح معنوں میں ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوں گے. بالکل دل زبان اور جوارے, دل زبان اور عمل. بالکل بالکل جن کو سٹروک ہوتا ہے آپ دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم اپنے جسم کو ہلا جلا سکتے ہیں, انگلیوں کو. ایک ریسرچ کے مطابق وہ لوگ جو اپنی زندگی میں بری چیزوں کے بجائے اچھی چیزوں اور باتوں پر توجہ دیتے ہیں وہ اپنی زندگی میں زیادہ مثبت اور خوش رہتے ہیں. یعنی اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں اور آپ پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں تو جو نہیں ہے اس کے بجائے جو ہے اس پہ نظر رکھیں. اب دیکھیں ناشکری کب آتی ہے نا, جب ہم ان باتوں پہ نظر رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. اور شکر گزاری کیسے آتی ہے, جب ہم اپنی نعمتوں کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا جیسے مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر ایک آزمائش آئی کووڈ کی شکل میں. تو اب کیا ہے, ایک تو ہم ہر وقت کمپلین کریں اس کے بارے میں, یہ ہو گیا, یہ بھی نہیں ہو رہا, ٹریول نہیں کر پا رہے, کہیں جا نہیں پا رہے, ماسک لگانا پڑتا ہے, ایسا کرنا پڑتا ہے, ویسا کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر رکھی ہوگی ضرور, کیونکہ آپ دیکھیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ ہماری تقدیر ہے. ہمیں اس پہ راضی ہونا ہے, ہمیں ناراض نہیں ہونا, ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی, نہ ہمیں کووڈ کو برا کہنا ہے, نہ ہمیں حالات کو برا کہنا ہے. ہم نے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا ہے, کیونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں اور بعض دفعہ لے کے. اس دوران ہمیں بہت کچھ ملا اور کچھ ہم سے چھن بھی گیا, ہم ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار ہیں. تو جب آپ پازیٹیو چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے نا, جیسے آپ دیکھیں آپ اپنی اینک بدل لیں, پازیٹیوٹی کی اینک لگا لیں, ہر چیز میں آپ کو خیر نظر آنا شروع ہو جائے گی. ہر مخلوق آپ کو ویلیویبل نظر آئے گی, ہر انسان آپ کو ویلیویبل نظر آئے گا. تو اس لیے بری چیزوں کے بجائے اچھائیوں پر فوکس کرنا سیکھیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہو رہی ہے آپ کو, تو اللہ سے دعا اور توفیق مانگیں. مجھے ایک دفعہ کسی نے اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا, وہ کہتی ہیں کہ مثلا مجھے نا جس کے ساتھ میں بیٹھتی ہوں اس کے لیے میرے دل میں ہمیشہ مجھے اس کی نیگیٹو باتیں نظر آتی تھیں اور عیب بھی نظر آتے تھے. اور کہتی ہیں کہ میں اپنی عادت سے اتنی زیادہ تنگ تھی, تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ یا اللہ مجھے لوگوں کی اچھائیاں نظر آئیں, یا اللہ مجھے برائیوں کو اوور لک کرنا, ان سے اعراض برتنا سکھا دے.
اصل میں نا بعض دفعہ شیطان بھی ایسے ہمارے دماغ کو کر دیتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کوئی آئے گا نا تو بہت اچھا ویل ڈریسڈ، اس نے عبایا پہنا ہوگا، اسکارف پہنا ہوگا، اور آپ کیا کہیں گے دیکھا تھا اس کو، سلیپرز میں آئی بھی تھی وہ، مثلا آپ کو اس کو عبایا اور اسکارف نہیں نظر آیا، آپ کو اس کے سلیپرز نظر آ گئے. یعنی یہ آپ دیکھیں یہ ہوتی عیب والی نظر کہ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے کسی کو، کہیں نہ کہیں ہم کوئی چیز نکال لیتے ہیں. ہاں دیکھا تھا اس کو، ڈریس دیکھو، ہینڈ بیگ دیکھو، اور فون جو ہے وہ بابا آدم کے زمانے کا اٹھایا ہوا تھا. ایسی باتوں کا کیا کیا ہم ثابت کر رہے ہیں اس بات سے. تو چیزوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، لوگوں پہ تبصرے کرنے سے باز آئیں. آپ دیکھیں یہ ایک ہمارے کلچر کی بہت بڑی خرابی ہے. ہم کسی کے گھر سے آتے اور آتے ہی نا ہم پورا سارے گھر والے بیٹھ کے نا تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ غیبت ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیب اچھالنا ہے، اور یہ دونوں کبیرہ گناہ ہے. یعنی بعض دفعہ لوگ افطار پر انوائٹڈ ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی جا کے بجائے اس کے کہ ہوسٹ کو اپریشیٹ کریں کہ اس نے اتنا اہتمام کیا، سب چیزیں اچھی تھی، مرغی نہیں گلی تھی، کچی لگ رہی تھی مجھے، بریانی میں نمک نہیں تھا، پکوڑے پتہ نہیں کیسے تلے تھے، آلو سخت تھے. اور ایون آپ دیکھیں گھر میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو. وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے اپنے ہسبینڈ کو گروسری لسٹ دی اور ان کو کہا یہ لے کر آئیں، وہ لے کر آئے ہیں 10 چیزیں، وہ لے آئیں، ایک بھول گئے. اب ان کی شامت اور آپ ان کو گلٹ ٹرپ دے کے بیچاروں کو کہ وہ آئندہ آپ کے لیے شاپنگ ہی نہ کریں. وہ آپ دہی نہیں لائے، اچھا چلیں کوئی بات نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہوتا نا دہی تو چٹنی بن جاتی. ہاں پھر آپ تھوڑی دیر بعد کہیں گے دہی ہوتا نا اگر سوچ دی رائتا بنا لو آج، ہاں دہی ہوتا نا سحری میں سوچی تھی کھاؤں گی، جلن ہوتی بہت. اب آپ دیکھیں ایسی باتیں کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا دوسرا بندہ خوش ہوگا؟ دل توڑیں، اور ناشکری ہے یہ. مثلا اب آپ وہ 10 چیزیں نہیں دیکھ رہے جو وہ لے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ 11 چیزیں آپ نے لکھی تھی، 10 وہ لے ہیں، وہ ایک نہیں لائے نا، بس آپ اس کا غم آپ کو لگ جائے. یہ آپ دیکھیں یہ شکایتی رویے کی بہت ایک ڈومینیٹنگ سی مثال ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی دعا کے ساتھ ساتھ اپنی لائف میں یہ پازیٹیو چینجز بھی لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے. یس بس آج سے شروع کر لیں، اٹس نیور ٹو لیٹ. تو آج کی ہماری جو دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں پر شکر اور توحید اور توکل مضبوط کرنے کی دعا ہے. بہت ہی پیاری دعا ہے. الحمد للہ الذی کفانی وآوانی وأطعمنی وسقانی والذی من علی وافضل والذی اعطانی فاجزل. الحمد للہ علی کل حال. اللہم رب کل شیء وملک کل شیء وإلہ کل شیء ولک کل شیء اعوذ بک من النار. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا اور مجھے کھلایا اور مجھے پلایا، اور وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی اور احسان فرمایا، یعنی ہمیں مسلمان بنایا. آپ دیکھیں کتنا بڑا کرم اور فضل ہے اللہ کا. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیے، وہ بھی ہم پر احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں قرآن پر عمل کرنا سکھایا، ہم تک قرآن پہنچایا. اور وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا، ہر حال میں اللہ ہی کا شکر ہے. الحمدللہ علی کل حال. اے اللہ ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے بادشاہ اور ہر چیز کے معبود اور ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے، میں آگ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں. یعنی یا اللہ اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد کہیں میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جو ناشکری میں آئے اور مجھے آپ کی طرف لے کر جائے. تو میں آپ کی
آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ناشکری کی باتیں کروں یا عمل کروں. All praise is for Allah who is sufficient for me, who sheltered me, who fed me, who gave me drink, and the one who has bestowed upon me a great favor, and the one who has given me and has given me in abundance. All praise is for Allah in all situations. O Allah, the Lord of everything, the King of everything, the God of everything, and for you is everything. I seek refuge in you from the fire. آمین. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے مسند احمد کی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے. تو یہ دعا آپ دیکھیں کہ جیسے اتنا پیارا عمل لگا مجھے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جسے انسان اینڈ آف دا ڈے اپنی ساری نعمتوں کے بارے میں سوچے اور سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے فار سو مینی تھنگز ڈیورنگ دا ڈے. سبحان اللہ. اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھیے. الحمد للہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کفانی و آوانی، جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مجھے انف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ میری مدد کی، ہر جگہ مجھے یعنی پروٹیکٹ کیا، میرے لیے آسانیاں کی. کفایت کا مطلب ہے آسانیاں ہر چیز میں جو ہوتی ہیں ہمیں نا. وَأَطْعَمَنِي، اور مجھے کھلایا. وَسَقَانِي، اور مجھے پلایا. وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ، اور وہ ذات ہے جس نے مجھ پر مہربانی اور احسان فرمایا. وَالَّذِي آتَانِي فَأَجْزَلَ، اور وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ ہی کا شکر ہے. اللہم رب کل شیء، اے اللہ ہر چیز کے رب. وملک کل شیء، اور ہر چیز کے بادشاہ. وإلہ کل شیء، ہر چیز کے معبود. ولک کل شیء، ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے. اعوذ بک من النار، میں آگ سے آپ کی پناہ لیتا. کتنی پیاری دعا ہے نا. اس دعا کو آپ ویسے بھی مانگیں اور انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں کہ جیسے جو سنت اس کا طریقہ ہے اور وہ کیا ہے، رات کو سونے سے پہلے. ٹھیک ہے. چلیے اب اس دعا کی انشاءاللہ ہم تلاوت سنتے ہیں تاکہ آپ اپنا تلفظ درست کر لیں اور پھر ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي وأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء. أعوذ بك من النار. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي وأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء. أعوذ بك من النار. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي وأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء. أعوذ بك من النار. آمین ثم آمین. کتنی پیاری دعا ہے نا. آج میں جب اس کی تیاری بھی کر رہی تھی تو کہتی کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہر ایک کو جیسے
مینشن کیا گیا نا اس میں. اور آپ دیکھیں کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے پاس گھر ہے، کھانے کو ہے، پینے کو ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے احسانات ہیں ہم پہ، اور اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے جو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ جو جملہ ہے الحمدللہ علی کل حال، اب دیکھیں یہ اگر آپ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اس جملے کو آپ بولیں. اور پھر یہ جو آخری 4 فریزز ہیں نا دعا کے، اللہم رب کل شیء ملک کل شیء الہ کل شیء ولک کل شیء، تو یہ نا توحید کی مضبوطی ہے اصل میں. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ رب ہیں، ساری آنرشپ آپ کے پاس، یعنی جو میرے پاس کمی ہے کسی بھی چیز کی اگر، تو اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور پھر آپ دیکھیں شکر گزاری جو ہے نا وہ نعمتوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. جتنا ہم شکر گزار ہوتے ہیں اتنی ہماری نعمتیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہم بہترین انداز میں ان کا شکر ادا کریں، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ زوال سے بھی محفوظ رکھے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آپ دیکھیں ہر نعمت ایک آزمائش بھی ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا my dear students، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ابھی تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں دعا نمبر 1 to 13 اس کی ریسائٹیشن سنتے ہیں، اور آپ لوگ پھر ساتھ ساتھ دعاؤں کو دہراتے جائیے، ٹھیک ہے؟